السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ناظرین، آج جس عنوان پہ ویڈیو بنانی ہے وہ عنوان ہے موٹاپا۔ موٹاپا ایک وبائی مرض کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور یہ مرض ہم نے اپنے ہاتھوں سے قیمتاً خریدا ہے۔ کھانے میں، پینے میں طرح طرح کی بد پرہیزی۔ علاج تو آپ کو بتائیں گے، مگر میری ویڈیو آخر تک سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی، کیونکہ موٹاپے کی 3 قسمیں ہیں۔ اب ان 3 قسموں میں سے آپ کس قسم کے موٹاپے میں مبتلا ہیں، تینوں کی پرہیز اور تینوں کا علاج اور تینوں کی علامتیں الگ الگ ہیں۔ یہی ایک فرق ہے عطائی اور ٹوٹکے والے اور نسخے والے میں۔ حکیم اور طبیب اور صاحب علم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم فیس بک پر یا یوٹیوب پر نسخے فروخت کرنے والے نہیں ہیں۔ الحمدللہ خلق خدا کی خدمت کے جذبے کے تحت ہم یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ موٹاپے کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، تری والا موٹاپا، یعنی پانی والا۔ دوسرا، خشکی والا موٹاپا، اور تیسرا، گرمی والا موٹاپا۔ حکیم صابر رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں، قانون مفرد اعضاء کی اصطلاح میں، پہلے موٹاپے کو اعصابی موٹاپا کہیں گے، جس کا دماغ کے ساتھ تعلق ہے، رطوبات کی کثرت والا۔ اور دوسرے موٹاپے کو ہم عضلاتی موٹاپا کہیں گے، جو دل کے ماتحت اعضاء کام کرتے ہیں۔ اور تیسرے موٹاپے کو ہم غدی موٹاپا کہیں گے۔ اب آپ نے اپنی تشخیص خود کرنی ہے میری ویڈیو سننے کے بعد کہ آپ کس قسم کے موٹاپے کے اندر مبتلا ہیں۔ سب سے پہلا جو موٹاپا ہے، اعصابی موٹاپا، اس کی علامتیں آپ ذرا ذہن نشین کرتے جائیں۔ اعصابی موٹاپے میں جسم نرم ہوتا ہے، ہاتھ لگاؤ تو بالکل روئی کی طرح جسم نرم ہوتا ہے۔ چربی بہت زیادہ ہوتی ہے اور جسم ٹھنڈا رہتا ہے۔ جہاں چربی ہے، ظاہر اندر خون کی گردش رکی ہوئی ہے، تو وہ موٹاپے والی جگہ، وہ جسم اس کا ٹھنڈا رہتا ہے۔ پیشاب اس بندے کا، چھوٹا پیشاب سفید آتا ہے اور بار بار آتا ہے، اور بعض اوقات رات کو بسترے پہ بھی پیشاب نکل جاتا ہے اگر بچہ ہو تو۔ شوگر بھی اس مریض کو ہوتا ہے۔ منہ کا ذائقہ میٹھا، چہرہ، ہونٹ، زبان اور آنکھوں کا رنگ بھی سفید ہوتا ہے۔ چہرے میں بھی سفیدی نظر آ رہتی ہے یہاں سے کہ اس میں رطوبات بڑھ گئی ہیں۔ ہاتھوں سے بھی رطوبات کا پتہ چل رہا ہوتا ہے، اور آنکھوں کے نیچے یہ جو سفیدی والی جگہ ہے یہ زیادہ ہوتی ہے۔ مستورات کے جو مخصوص ایام ہیں ان کی ترتیب ختم ہو جاتی ہے۔ ایام آئیں تو خون بند ہی نہیں ہوتا، اور نہ آئیں تو 3 ماہ تک ایام نہیں آتے۔ پستان بڑے ہو جاتے ہیں اور لٹکے ہوتے ہیں، دودھ بہرحال وافر ہوتا ہے۔ مرد حضرات مردانہ کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چھینکیں اس مریض کو کثرت کے ساتھ آتی ہیں، اور بلڈ پریشر اس طرح کے مریض کا اکثر لو رہتا ہے، اور خون کی بھی اس طرح کے مریض میں کمی ہوتی ہے۔ عورت ہے تو لیکوریا، اسقاط حمل، پاگل پن، اور پھر اولاد اگر ہو جائے
تو لڑکیاں ہی لڑکیاں، ویسے تو یہ اللہ کا کام ہے، لیکن اس میں جو ابتدائی اخلاق ہوتی ہیں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے، لڑکیوں کی زیادہ ہوتی ہیں۔ اب آتے ہیں اس موٹاپے کے علاج کی طرف۔ اس میں موٹاپے کا علاج ہے ترش چیزوں کا استعمال۔ آپ اس طرح کے موٹے مریض کو لیمن، نیمبو جس کو کہا جاتا ہے، نیمبو کا پانی نچوڑ کے دیں، مالٹا کھلائیں، کنو کھلائیں، املی آلو بخارے کا شربت کثرت کے ساتھ پلائیں، کھٹی لسی پلائیں، مربع آملہ کھلائیں، ہریڑ کا مربع دیں، بڑا گوشت یہ مریض کھائے، اچار کھائے، چنے کھائے، مٹر کھائے، پھلوں میں جامن استعمال کرے، سنترا استعمال کرے، لکاٹ استعمال کرے، ترش آڑو استعمال کرے، مونگ پھلی کھائے، تیز پتی والی چائے پیے، کالی پتی کا کہوہ پیے، اور اسی طرح کافی کا استعمال کرے یہ مریض، لوبیا استعمال کرے، بند گوبھی استعمال کرے، انڈے کی زردی استعمال کرے، کریلے کھائے، پکوڑے کھائے، یہ چیزیں کھائے گا تو اس کے جسم کے اندر حرارت بڑھے گی اور اس کے رطوبات کم ہونا شروع ہوں گی۔ اور اب آپ نے نسخہ نوٹ کرنا ہے جو آپ نے 3 ماہ تک مسلسل استعمال کرنا ہے۔ نمبر 1، لونگ 50 گرام، دار چینی یہ بھی 50 گرام، جلوتری یہ بھی 50 گرام، ہرمل 50 گرام، مصبر 50 گرام، اور تنبا عام ملنے والی چیز ہے، تنبا کا جو اوپر چھلکا اتار کر اندر جو گودا ہوتا ہے، یہ گودا تنبا یہ بھی 50 گرام۔ تمام اشیاء کو صفوف بنائیں اور بڑے سائز کا 1 کیپسول صبح، 1 کیپسول دوپہر اور 1 کیپسول شام کو یہ آپ استعمال کریں۔ اگر پیشاب پخانہ زیادہ پتلا ہو جائے تو تھوڑی دوا کی مقدار کم کر لیں، صبح اور شام کر لیں۔ یاد رکھنا اس نسخے کو نہار منہ استعمال نہیں کرنا، کھانے کے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ پرہیز میں آپ ٹھنڈی چیزیں اور ٹھنڈا پانی، بیکری، کولڈ ڈرنک یہ چیزیں آپ نے استعمال نہیں کرنی، اور اس کے ساتھ لیمن گراس، آپ ایک پودا ہوتا ہے لیمن گراس، لیمن گراس کا قہوہ کھانے کے بعد استعمال کریں۔ اگر میری ان ہدایات پہ عمل کریں گے، انشاءاللہ 3 ماہ کے استعمال کے بعد آپ اپنا وزن چیک کروائیں گے، انشاءاللہ 12 سے 15 کلو وزن آپ کا کم ہو چکا ہوگا، اور مزید اگلے مرحلے پر آپ کا اگر پرہیز کے ساتھ نسخہ استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ آپ کو مزید افاقہ ہوگا۔ یہ تو تھا رطوبت والا بلغمی اعصابی موٹاپا۔ اب آتے ہیں عضلاتی موٹاپے کی طرف۔ موٹاپے کی دوسری قسم ہے عضلاتی موٹاپا۔ اس موٹاپے میں جسم سخت ہوتا ہے، پہلوانوں کی طرح سخت، اور اس طرح کے مریض کو دائمی قبض رہتی ہے، بواسیر اس مریض کو لائق ہوتی ہے، چنبل، دھدر، خارش، مقعد کی خارش، اور بالوں میں خارش، اور خشکی پورے جسم کے اندر، اور جسم کے چھلکے اترنا، چہرے پہ سیاہیاں، پیشاب کا رنگ سرخ زردی مائل، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، اور اسی طرح سیاہ موتیا، ناک بند اور بند نزلہ، اور عورتوں کی پستانوں میں کے اوپر کینسر، رحم میں رسولیاں، مخصوص ایام میں تکلیف، اور گردے کی پتھری، احتلام، عضو مخصوص اس جو ہے نا بندے کا چھوٹا ہو جاتا ہے، جوڑوں میں درد، عرق النساء، اور اسی طرح یورک ایسڈ اور دیگر امراض و علامات کے اندر یہ مریض لائق ہوتا ہے۔ یہ مریض کیا کرے؟ نسخہ پہلے آپ لکھیں جی۔ اجوائن دیسی 100 گرام، رائی سرخ 50 گرام،
तेज़ पात 50 ग्राम, गंधक आंवला सार 50 ग्राम, सना मक्की 80 ग्राम, पुदीना सफ़ेद 50 ग्राम और नौशादर 50 ग्राम, काली मिर्च 25 ग्राम और रेवंद खताई 30 ग्राम। सबका सफ़ूफ़ बना लें और सफ़ूफ़ बनाने के बाद बड़ा कैप्सूल भर लें। एक कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद और एक कैप्सूल दिन के खाने के बाद और एक कैप्सूल आप रात को खाने के बाद इस्तेमाल करें। और रात का खाना खाकर कम से कम आधा पौना घंटा पैदल चलें, वॉक करें। खाना खाने के फ़ौरन बाद लेटना ये सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। और इस तरह का मरीज़ खाने के बाद अजवाइन और पुदीना देसी का कहवा इस्तेमाल करें और कभी कभी उसमें अदरक भी डाल लें। तो इंशाअल्लाह चंद दिनों के इस्तेमाल से इस मरीज़ का वज़न भी कम होना शुरू हो जाएगा। ये मरीज़ तकरीबन जो चीज़ें आपको बताई हैं ये आम आसानी के साथ मिलने वाली चीज़ें हैं, वो बनाकर इस्तेमाल करें। और तमाम ऊपर वाली जो चीज़ें पहले बताई थी उनसे परहेज़ करें। ये मरीज़ चावल का इस्तेमाल छोड़ दे और ये मरीज़ बड़े गोश्त का इस्तेमाल छोड़ दे, आलू का इस्तेमाल छोड़ दे, मटर का इस्तेमाल छोड़ दे, बंद गोभी का इस्तेमाल छोड़ दे, तमाम तुर्शियों को छोड़ दे और बादी वाली चीज़ों का खाना भी छोड़ दे, तो इंशाअल्लाह ये मरीज़ भी जल्द सेहतयाब हो जाएगा। मोटापे की तीसरी किस्म, इसको गुद्दी मोटापा भी कहते हैं और गर्मी वाला मोटापा भी इसको कहा जाता है। इस मरीज़ के सर के बाएं तरफ दर्द शकीका जिसको कहा जाता है ये रहता है। यरकान की अलामतें इस मरीज़ के अंदर पाई जाती हैं। चेहरा पीला होता है और फेफड़ों के अंदर वर्म, जलनदार खांसी, हाथ पाँव में जलन, पित्ते की पथरी और खूनी पेचस, पेट में कीड़े कद्दूदाने, मैदे का अल्सर, मसाने की जलन, पेशाब की तंगी और इसी तरह सोज़श बौल, सोजाक, वर्म रहम, ब्लड प्रेशर की ज़्यादती, सुरत अंजाल, चेहरा सुरख, ये इस मरीज़ की अलामतें होती हैं। और इसका इलाज लिखें जी, कापी कलम सामने रखें, नोट करें। धनिया के बीज आम जो मसाले में डाले जाते हैं बाज़ार से मिल जाते हैं। धनिया के बीज, कलमी शोरा, संदल सफ़ेद, कांसनी के बीज, ज़ीरा सफ़ेद, सौंफ और सब्ज़ इलायची, गुलाब के फूल, ये तमाम अशिया 50 ग्राम लेकर सफ़ूफ़ बना लें और सफ़ूफ़ बनाकर कैप्सूल में डालें। फिर आपकी मर्ज़ी, और अगर कैप्सूल में न डालें वैसे फक्की बनाकर अगर आप इस्तेमाल करें तो भी बड़ी आसानी के साथ ये हलक से नीचे उतरने वाला है। जायका भी बड़ा अच्छा है, ये आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह इससे भी आपको अफाका होगा। और इसके साथ साथ एक कहवा जो आपके मोटापे के जो है ना कम करने में इंतहाई मुफीद और माविन साबित होगा, वो है ज़ीरा सफ़ेद, फूल गुलाब और सब्ज़ इलायची। ये इन चीज़ों का कहवा खाने के बाद बंदा इस्तेमाल करे और तमाम गर्म अशिया से परहेज़ करें। जितनी भी गर्म चीज़ें उनसे परहेज़ की जाए तो इंशाअल्लाह आप मोटापे से निजात हासिल कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन फ़ायदे से खाली नहीं है। अल्लाह पाक पूरी दुनिया में तमाम अमराज से हमारा और आपका छुटकारा नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। सर से लेकर पाँव तक के तमाम अमराज के लिए तिब्बे साबरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो में दिया गया नुस्खा खुद नहीं बना सकते तो इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके नुस्खा ऑर्डर पर बनवाएं।